کیا غم ہو پھر جینے کا ہے جب یہ نسخہ، یہ روز و شب میرا پڑھنا تسبیحات حضرت زہرا۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. أيام فاطمية، أيام عزاء، أيام غم یوسف زہرا امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف۔ عاشورہ میں، محرم میں، سفر میں لاکھوں کے تعداد میں زائر رخ کرتے ہیں سوئے کربلا۔ سفر عشق کے لیے لوگ اپنے آپ کو تیار کرتے ہیں، لیکن ایام فاطمیہ کی غربت کا اندازہ اسی سے لگا لیجئے گا۔ قبر فاطمہ کا زائر، فاطمہ کا جگر گوشہ امام زمانہ کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے۔ آئیے اس غربت میں امام زمانہ کو پرسہ دیتے ہوئے، اپنے دلوں کو غم فاطمہ میں مغموم کرتے ہوئے، اپنے گھروں میں فاطمیہ کا دسترخوان بچھا کر احیاء فاطمہ کرے، احیاء فاطمیہ کرے۔ اس لیے کہ ہم نے پچھلے پروگرام میں بتایا کہ فاطمہ کی قبر صرف مخفی نہیں ہے، فاطمہ کی شخصیت بھی مخفی ہے۔ اور ہماری رسپانسبلٹیز میں سے سب سے اہم رسپانسبلٹی یہی ہے، جس بی بی نے اپنی جوانی، جس بی بی نے اپنی اولاد، جس بی بی نے اپنی کل کائنات، جس بی بی نے اپنی پوری زندگی کو وقف کر دی مجھے اور آپ کو تحفے میں اسلام دینے کے لیے، ہدایت دلانے کے لیے، ہمیں گمراہی سے بچانے کے لیے۔ غروب کوثر میں آئیے اس چشمے خیر کثیر سے چند زلال پی لیجئے اور اپنے دلوں کو، اپنے گھروں کو، اپنے بچوں کو، آپ سے ریلیٹڈ افراد کو معرفت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا سے نورانی بنا دے۔ اگر آپ بقی نہیں جا سکتے، کچھ ایسا کیجئے گا، ایسے دسترخوان فاطمیہ بچھا دیجئے گا کہ بی بی چل کر آئے، بی بی اپنے بچوں کو لے کر آ جائے۔ سو فاطمہ کو اگر پہچاننا ہے، کل ہم نے کہا 4 راستوں سے پہچان سکتے ہیں: کلام وحی کے ذریعے، کلام معصومین کے ذریعے، کلام دشمنان اور منتقدین کے ذریعے، جو تنقید کرتے ہیں، جو نہیں مانتے ہیں، جو حجیت فاطمہ کا انکار کرتے ہیں، خود انہی کے زبان سے نہ چاہتے ہوئے جو فضائل انہوں نے بیان کیا ہے اس کے ذریعے چلیے فاطمہ کو پہچان لے۔ اور نمبر 4، خود بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کا خوبصورت پیغام اور خوبصورت زندگی، جس میں ہر پل مجھے اور آپ کو ایک سکسیسفل لائف گزارنے کے لیے بی بی کچھ پرنسپلز، کچھ اصول دکھاتی ہے، صرف کہتی نہیں ہے، صرف بیان نہیں کرتی، بلکہ آپ دکھاتی بھی ہے۔ ہم بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ کل ہم نے کلام وحی کے حوالے سے کہا کہ 135 آیات اہل سنت کا کہنا ہے، اسپیشلی آلوسی کا کہنا ہے، شان فاطمہ میں نازل ہوئی ہے۔ اور آج کلام معصومین میں، کل بھی میں نے بتایا کہ 70,000 ملائکہ نازل ہوا کرتے تھے رحلت رسول خدا کے بعد، اور ان کا نعرہ کیا تھا؟ یا فاطمہ ان اللہ اصطفاکی و طہرکی، اے فاطمہ خدا نے آپ کو پاک اور پاکیزہ، خدا نے آپ کو انتخاب، خدا نے آپ کو اسوہ اور نمونہ کامل بنا دیا ہے پوری دنیا کے لیے۔ 70,000 ملائکہ کا خانہ فاطمہ کا طواف کرتے ہوئے یہ نعرہ لگانا، یہی مقام فاطمہ کے بیان کرنے کے لیے کافی ہے۔ لیکن آج یہ بھی آپ دیکھ لیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد کلام معصومین میں جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کے حوالے سے ہے کہ جہاں یہ حدیث ہے، ہم سب نے سنا ہوا ہے کہ لَقَدْ انْقَطَعَ بِمَوْتِكَ یا محمد، آپ کی موت کے بعد وحی کا تسلسل، وحی کا سلسلہ ختم ہو جائے گا۔ لیکن عجیب ہے،
رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رحلت کے بعد عزیزان من 100 ٹائمز 100 دن ٹائمز کی بات نہیں بلکہ 100 دن ہے کہ جبرائیل امین 100 دن جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا پر نازل ہوئے. خواتین فخر کیجیے گا، میرے بھائی میرے بیٹے جو مومنین دیکھ رہے ہیں فخر کیجیے گا کہ جہاں وحی کا تسلسل قطع ہو گیا، ختم ہو گیا، وہاں اس کے بعد 100 دن 100 ڈیز کی بات ہو رہی ہے جبرائیل امین نازل ہوئے. اچھا ان 100 دنوں میں کیا پیغام لاتے کہ ان 100 دنوں کا نتیجہ مصحف فاطمیہ کی صورت میں دنیا میں وجود میں آیا، اور وہ آج امانتاً دست امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف میں 3 مطلب کو اشارہ فرماتے. جبرائیل امین 100 دن آئے اور مختلف طریقوں سے 3 مطلب کی طرف اشارہ فرماتے. سب سے اہم اور پہلا پیغام یہ کہ یحسن عزائها، آپ کو تسلی دیتے، تشفی دیتے، اور یہ کہ کہتے کہ آپ کے غم میں ہم شریک ہے، فرشتہ شریک ہے. اگر آپ کو امت رونے نہیں دیتی، ہم عرش علا پر جو ہے آپ کے بابا کے لیے فرش عزا بچھاتے ہیں، ہم آپ کے غم میں شریک ہے. اور دوسرا کام جو ان 100 دنوں میں جبرائیل امین تشریف لاتے اور جناب سیدہ کے ساتھ ہم کلام ہوتے، اس میں جو دوسرا کام یا دوسرا پیغام دیتے وہ یخبرها عن ابیہا، حالات پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عالم برزخ میں آگاہ فرماتے کہ آپ کے والد عالم برزخ میں فلاں مقام پر آرام فرما رہے ہیں، فلاں محل پر آپ تشریف فرما ہے، کس خوبصورت انداز میں آپ آرام فرما رہے اور آپ کی آمد کا انتظار کر رہے. اور تیسرا کام جو جبرائیل امین نے ان 100 دنوں میں نازل ہو کر کیا اور ان کی ڈیوٹی تھی بحکم خدا، جناب زہرا کے مقام کو آپ دیکھ لیجئے، وہ یہ کہ جناب زہرا کو امت کے مستقبل سے آگاہ کرتے رہے کہ امت محمد کے ساتھ یہ ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی اولاد کے حوالے سے آگاہ کیا گیا. ان کو خبر دے دی گئی کہ آپ کے حسن کے ساتھ کیا ہوگا، آپ کے حسین کو کس انداز میں شہید کیا جائے گا. 172 سٹیز میں آپ کی بیٹی کو پس گردن ہاتھوں کو باندھ کر کس طرح اسیر کیا جائے گا، اور کچھ نہ ہوتے ہوئے فاتح شام آپ کی بیٹی زینب اپنی فصاحت اور بلاغت کے ذریعے بن کر مدینہ لوٹ کر آئے گی. یہ 3 اہم کام جو 100 دن سوچیے آپ، تصور کیجئے کلام معصومین میں ہے. جناب زہرا پر جبرائیل امین نازل ہوتے اور جبرائیل امین نے جو ہے ان 100 دنوں میں یہ 3 اہم کام جو ہے انجام دیا ہے. اور نمبر 3 جس کے ذریعے ہم جناب زہرا کو پہچان سکتے ہیں وہ ان ہستیوں کی زبان سے جناب فاطمہ کا تعارف کرانا، یا ان ہستیوں کے مطالب کو سامنے رکھ کر جناب زہرا کی ہستی اور شخصیت کو پہچان لینا جو عقیدہ نہیں رکھتے جناب زہرا کی شخصیت پر، یا ان کی حجیت کو نہیں مانتے، ان کی عصمت کو نہیں مانتے، یا ان کے ریئل بلیورز میں سے نہیں ہے. مثال کے طور پر وہ اہل سنت ہے یا نان شیعاز میں سے ہے یا نان مسلم میں سے ہے. تو میں صرف آج اتنا بتا دوں کہ ام الائمہ صدیقہ طاہرہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے حوالے سے بے شمار اہل تسنن اور نان مسلمز نے کتابیں لکھی ہے. آج میں ایک کی طرف اشارہ کرنا چاہوں گی، آپ لوگ نام نوٹ کیجئے گا، آپ گوگل پہ سرچ کیجئے گا، آپ کو ملے گا ڈاکٹر عبدالفتاح عبدالمقصود. یہ مصری ہے، یہ سنی بہت بڑے دانشور تھے، اور حضرت آیت اللہ عظمیٰ حائری سے ملنے کے لیے یہ ایران بھی تشریف لائے، اور انہوں نے بڑی خوبصورت اور عجیب کتاب لکھی ہے الامام علی ابن ابی طالب کے عنوان سے، جس نے سارے دنیا میں ایک دھوم مچا کے رکھا کہ تم کیسے مصر کے عالم اور مفتیوں میں سے ہو اور شان علی ابن ابی طالب میں ایسی کتاب لکھی. بہت پیاری کتاب ہے. اور سیکنڈ جو کتاب انہوں نے لکھی ہے اس کا نام ہے زہرا ام ابیہا. میری جوانوں،
یہ جملہ توجہ کے ساتھ سنیے گا، یہ اپنے کتاب زہرا ام ابیہا میں فاطمہ کو کس طرح انٹروڈیوس کر رہا ہے، کس طریقے سے فاطمہ شناسی دنیا کو کرانے کی کوشش کر رہے۔ ایک نان شیعہ جو جناب فاطمہ پر یقین نہیں رکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں آؤ فاطمہ کو ایک جملے میں تم کو بتا دیتا ہوں فاطمہ کون ہے۔ ان فاطمہ کانت للسجایا ابیہا مرآت، یعنی تمام تر فضائل کو عزیزان من ایک ہی جملے میں ڈاکٹر عبدالفتاح عبد المقصود مصر کے دانشور نے ایک جملے میں بیان کر دیا، بہت خوبصورت۔ اور وہ جملہ کیا ہے؟ ان فاطمہ، بے شک فاطمہ، کانت تھی، لسجایا ابیہا مرآت، محمد کے رفتار، محمد کے کمالات، محمد کے جمالات، محمد کی نبوت کے آثار کا آئینہ تھی جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا۔ سبحان اللہ، ایک اہل سنت دانشور کا اس طرح اعتراف کرنا کہ جناب سیدہ رسول خدا کی رفتار کا آئینہ تھی، رسول جیسے چلا کرتے تھے، رسول جیسے بولا کرتے تھے، رسول کے چلنے کا جو انداز تھا، چاہے وہ انفرادی زندگی میں، چاہے وہ اجتماعی زندگی میں، چاہے وہ سیاسی زندگی میں، جناب زہرا کو دیکھ لو اور رسول کو پہچان لو۔ عبادت میں وہ شبیہ محمد تھی، شجاعت میں وہ شبیہ محمد تھی، اس قدر زیادہ کہ جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیروں میں ورم پڑ جاتے تھے، جناب سیدہ کے پیروں میں ورم پڑ جاتے تھے۔ اور اسی طرح طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، اسی طرح اس آیت کا مصداق جناب زہرا سلام اللہ علیہا، انفاق میں مثل پدر تھی، شخصیت میں مثل پدر تھی، بلکہ میں یوں کہوں گی ساری دنیا میں 3 ہستیاں آپ کو دیکھنے میں ملیں گی جو شبیہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمۃ للعالمین کے شبیہ تھے۔ اور وہ 3 شخصیت کون ہے؟ سب سے پہلے آپ کی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، اور دوسری شخصیت شہزادہ علی اکبر علیہ السلام، اور تیسری شخصیت امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف۔ میں سمجھتی ہوں اس ایک جملے میں عبدالفتاح عبد المقصود صاحب نے فاطمہ کو بہت خوبصورت انداز میں انٹروڈیوس کیا کہ نبوت کا پیکر ہے فاطمہ، امامت کا جلوہ ہے فاطمہ، وجہ تخلیق کائنات ہے فاطمہ۔ فاطمہ کو پہچانے بغیر تم محمد کو نہیں پہچان سکتے، فاطمہ کو پہچانے بغیر تم علی کو نہیں پہچان سکتے۔ اور بہت بڑی بات ہے کہ بہت خوبصورت جملے انہوں نے جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے حوالے سے لکھا ہے۔ اور ایک اور رائٹر اور دانشور اور محقق کا میں نام بتاتی چلوں جنہوں نے بہت خوبصورت کتاب لکھی ہے، یہ بھی مصری ہے، اور بہت خوبصورت انہوں نے جو ہے حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے حوالے سے کتاب لکھی ہے۔ اس میں وہ جناب زہرا کے حوالے سے لکھتے ہیں انکا شہاب منیر الثاقب، یعنی حضرت فاطمہ کو ایک شائن سٹار کے ساتھ تشبیہ دیتے ہیں، انت ام الرسول۔ ایک سنی کا یہ کہنا کہ آپ رسول کے لیے ماں ہو، کس چیز میں؟ یہ تو شیعوں نے بھی نہیں کہا ہے، جس خوبصورت انداز میں انہوں نے کہا فی رسالت ہی، یعنی آپ اپنے بابا رسول کے لیے ماں تھی ان کی رسالت میں، لا فی ولادت ہی، ان کی ولادت میں نہیں، ان کی رسالت اور نبوت میں آپ ان کے لیے ماں تھی۔ یعنی رسالت کا حصہ کیا، رسالت کی بنیاد ان کا کہنا ہے حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہے۔ اس خوبصورت انداز میں انہوں نے جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے حوالے سے بات کی ہے، اور انشاءاللہ نیکسٹ سیشن میں ہم مزید آپ کو بتا دیں گے کہ اہل سنت کے کچھ اور دانشور بھی ہے جنہوں نے بہت خوبصورت انداز میں حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے حوالے سے بیان کیا ہے۔ احمد خلیل امام جمعہ یہ بھی مصر کے بڑے دانشور ہے، تو وہ لکھتے ہیں کہ حضرت فاطمہ کے فضائل اس قدر زیادہ ہے
کہ لیتنی یعنی حسرت کے ساتھ، عربی میں لیتنی اس وقت یوز ہوتا ہے جب بہت حسرت ہو آپ کے اندر کسی چیز یا کسی کام کا، تو وہ کہتے ہیں لیتنی استطیع، کاش میں کر سکتا کہ کوئی کتاب لکھتا حیات فاطمہ پر، کس چیز کے ذریعے؟ مشک و عنبر کے ذریعے، پھولوں کے پتوں پر، کاغذ پر جناب فاطمہ کے فضائل کو لکھنا فاطمہ کے لیے کسر شان ہے، وہ کہتے ہیں یعنی اس قدر مقام بلند ہے جناب زہرا سلام اللہ علیہا کا کہ آپ جو ہے کاغذ پر ان کے فضائل کو نہ لکھو، مشک و عنبر سے پھولوں کے پتوں پر ان کے فضائل کو بیان کرو۔ میری آپ کی جانیں قربان جائیں اس بی بی کی عظمت پر کہ آپ کے منتقدین جو آپ کو نہیں مانتے، جو تنقید کرتے ہیں، جو آپ کے عصمت کے قائل نہیں ہیں، وہ اتنے خوبصورت الفاظ میں جو ہے آپ کے فضائل کو بیان کر رہے ہیں۔ پروردگارہ تجھے فاطمہ کے اس مقام کا واسطہ ہے یا اللہ سبحانہ تعالی، تجھے قرۃ عین النبی المصطفیٰ کا واسطہ ہے کہ جب سوچئے ایک خاتون خانہ گھر میں بستر پر پڑتی ہے تو کس طریقے سے انسان اس کا خیال رکھتے ہیں، لیکن کبھی آپ نے سنا ہے کہ خاتون خانہ کو گھر کے بیچ میں کب لایا جاتا ہے؟ حالت احتضار پہ لایا جاتا ہے۔ اور آج جناب سیدہ کو گھر کے بیچ میں اماں فضا سہارا دے کر لا رہی ہے، اس لیے کہ فاطمہ کے یتیم بچوں کو بلا لیا جائے اور ماں کا آخری دیدار کرے۔ آج دعا مانگتے ہیں ان یتیموں کے آنسوؤں کا، ٹوٹی ہوئی پسلی کا، بی بی کی جوانی کا واسطہ دیتے ہیں۔ خدایا جو بیمار ہیں انہیں شفائے کامل و عاجل عطا فرما دے۔ ان راتوں زینب دیکھتی ہے کہ اب میری ماں فاطمہ بیٹھ کر تہجد کی نماز پڑھتی ہے، ٹیک لگا کر آپ واجب نمازوں کو پڑھ لیتی ہے، اور زینب چھپ چھپ کر آنسو بہا کے دعا مانگتی ہے، خدایا میری ماں پہ رحم فرما، میری ماں کو شفا دے۔ خدایا بی بی زینب کی دعاؤں کا واسطہ ہے۔ آج جو بیٹیاں اپنے والدین کے لیے ہاتھ پھیلائے بیٹھی ہے دسترخوان بی بی زہرا پر، خدا ان کے والدین کو طول عمر عطا فرما دے، اگر دنیا میں نہیں ہے تو نور فاطمہ سے ان کے قبور کو منور فرما دے۔ خدایا ہمارے دلوں کو معرفت فاطمہ سے منور فرما دے۔ خدایا ہمیں فاطمی بنا دے، ہمارے کردار کو، ہمارے اخلاق کو، ہمارے رفتار کو، ہماری عبادتوں کو فاطمی بنا دے۔ ظہور یوسف زہرا امام زمانہ میں تعجیل فرما دے، اور ان دنوں امام زمانہ جہاں کہیں تشریف فرما ہے مولا کے دعاؤں میں ہم سب کو شامل فرما دے۔ صلی اللہ علیہ یا بنت رسول اللہ، صلی اللہ علیہ یا زوجت ولی اللہ، یا فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔